IMF کے ساتھ لیول معاہدہ ہو چکا ہے، حکومت اصلاحات پر عمل پیرا ہے، کلائمیٹ فائنینسنگ بہت اہم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوشائند ہے، پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہے۔ مجموعی طور پر برآمدات میں 5% اضافہ ہوا، IT کے شعبے میں ماہانہ بنیادوں پر بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاست اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ موجود ہے۔ یہ لوگ افغان حکومت کے ترجمان بنے ہیں، ان کی یہ محبت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو کی گئی، کہا افغان رجیم کی کمزوری کی وجہ سے دراندازی بڑھ گئی ہے، صوبے میں بہت بڑا ڈرگ کارٹیل موجود ہے، منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، PTI کا ملک دشمن عناصر سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ مزید کہا کہ پورے صوبے میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں جن کے خلاف صوبائی حکومت نے ہی کارروائیاں کرنی ہیں۔ دہشت گردی کی مذمت کا ایک بیان نہیں دیا جاتا۔ پاکستان غزہ امن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، حماس کو غیر مسلح یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان، کہا وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد اصولی طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم فورس دیں گے، لیکن جب تک امن فورس کے TORs، مینڈیٹ اور کردار کا واضح فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پروپیگنڈا کیا گیا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا کام امن قائم رکھنا ہے، امن نافذ کرنا نہیں۔ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں، پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے، غزہ میں تنازع کا 2 ریاستی حل ہی پائیدار ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور مصر کی دہائیوں پر مشتمل برادرانہ دوستی تاریخی اور باہمی احترام پر قائم ہے۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کی 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، پاکستان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا بیان بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی۔ تمام جمہوری ممالک کی طرح آئین میں ترمیم سمیت قانون سازی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کے نقطہ نظر اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کی گئی۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ کرنے والے 3 افغانی نکلے، ناظرہ نے 3 حملہ آوروں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش دھماکوں سے متعلق تفتیش بھی جاری، تفتیشی حکام کی 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ۔ حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز تک آمد کی فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگانے میں مصروف ہے۔ خودکش حملے کے وقت کسی حملہ آور کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب کورنگی میں ہوگی۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ 1973 کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تاریخی جدوجہد اور بے مثال قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں طبی معائنہ، وزیر اعظم نے برطانیہ میں قیام 1 دن کے لیے بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روز پہلے نجی دورے پر برطانیہ پہنچے۔ لوٹن ایئرپورٹ پر ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور نون لیگ کی مقامی قیادت کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کل دوپہر لندن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کرانے کا فیصلہ، کلاس 4 سے لے کر DC تک انکوائری ہوگی۔
الیکشن کمیشن نے NA-18 ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن ہے۔ اسلام آباد کے 3 بڑے عوامی ترقیاتی منصوبے ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج ری ماڈلنگ تکمیل کے قریب پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تینوں منصوبوں کا دورہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورے کے دوران ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک کی روانی مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لین کیا جائے گا۔ منصوبوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں اطراف لینڈسکیپنگ اور لائٹس نصب کرنے کی بھی ہدایت جاری۔ IMF کے ساتھ لیول معاہدہ ہو چکا ہے، حکومت اصلاحات پر عمل پیرا ہے، کلائمیٹ فائنانسنگ بہت اہم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کہا مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوشائند ہے، پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہے۔ مجموعی طور پر برآمدات میں 5% اضافہ ہوا۔ IT کے شعبے میں ماہانہ بنیادوں پر بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاست اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ موجود ہے۔ یہ لوگ افغان حکومت کے ترجمان بنے ہیں، ان کی یہ محبت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ کہا افغان رجیم کی کمزوری کی وجہ سے دراندازی بڑھ گئی ہے، صوبے میں بہت بڑا ڈرگ کارٹیل موجود ہے، منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ PTI کا ملک دشمن عناصر سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ مزید کہا کہ پورے صوبے میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں جن کے خلاف صوبائی حکومت نے ہی کارروائیاں کرنی ہیں۔ دہشت گردی کی مذمت کا ایک بیان نہیں دیا جاتا۔ پاکستان غزہ امن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ حماس کو غیر مسلح یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد اصولی طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم فورس دیں گے، لیکن جب تک امن فورس کے TORs، مینڈیٹ اور کردار کا واضح فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پروپیگنڈا کیا گیا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا کام امن قائم رکھنا ہے، امن نافذ کرنا نہیں۔ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں، پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے۔ غزہ میں تنازع کا 2 ریاستی حل ہی پائیدار ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور مصر کی دہائیوں پر مشتمل برادرانہ دوستی تاریخی اور باہمی احترام پر قائم ہے۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔